آج وہی ہوا جس کو حکومت روکنا چاہتی تھی، اور جس کا خوف تھا کہ یہ نہ ہو. اگر یہ ہوا تو ہمارا کوئی امیج اچھا نہیں جائے گا. اور آج پارلیمنٹ کے اندر وہ جو تحریک لبیک پاکستان، جس کو گورنمنٹ آف پاکستان نے پہلے بین کیا، ان کے لوگوں کو شیڈول 4 میں ڈالا، ان کو دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کیا، پھر آج سارا کچھ وہ واپس لیا. اور پھر اس کے بعد پارلیمنٹ ان سے وعدہ کیا کل رات کسی وقت صبح کے وقت کہ ہم آج 20 اپریل کو جو معاہدہ تھا ان کے ساتھ کہ ہم آج پارلیمنٹ میں ریزولوشن لے کے آئیں گے. ابھی جو ریزولوشن آیا ہے وہ کوئی اتنا انکریجنگ نہیں ہے، اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اس سے معاملات بگڑیں گے، کیونکہ فرانس کی حکومت سے اس پہ کوئی بیان آ سکتا ہے. مثال کے طور پہ جو ریزولوشن پیش کیا گیا ہے وہ بھی گورنمنٹ نے تھوڑی اپنی طرف سے تو چالاکی کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے، یہ پرائیویٹ ممبر کی طرف سے ہے. لیکن اچھا موو ہے یہ بھی کہ یہ چیز جو ہے وہ پارٹی کی طرف سے نہ آئے، جو پارٹی حکومت میں ہے اس کی طرف سے نہ آئے. ایک انڈیپینڈنٹ لا میکر ہیں امجد علی خان صاحب، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، انہوں نے جو ہے یہ ریزولوشن لے کے آئے ہیں. اور انہوں نے یہ کہا کہ جو فرینچ میگزین ہے چارلی ایبڈو، جس نے یہ کارٹون بنائے، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. اور جو اگلی بات ہے جو ڈالی گئی، اور آئی تھنک یہ ٹی ایل پی کی ڈیمانڈ تھی کہ یہ ڈالے جائے، اور وہ یہ تھا کہ جو فرانس کے صدر ہیں ایمانوئل میکرون، انہوں نے انکریج کیا ان ایلیمنٹس کو جو اس طرح کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کرٹیسزم کر رہے تھے یا کارٹونز بنا رہے تھے، ان کو فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ ان کو انکریج کیا، جس سے مسلمانوں کے وہ ہوئے جو ایک اچھا مسلمانوں کی طرف سے تاثر اچھا نہیں اس نے لیا گیا. اور بھی کہا گیا کہ اس ہاؤس میں بحث ہونی چاہیے، ڈیبیٹ ہونی چاہیے اس ہاؤس میں، کہ جو فرانس کے امبیسڈر ہے اس کو ایکسپیل کیا جائے، اور جو اس بات پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ فرانس کے امبیسڈر کو ایکسپیل کرنا چاہیے، اس بات پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو جتنے بھی یورپین ممالک ہیں اسپیشلی فرانس، ان کو اس مسئلے کی حساسیت کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ کتنا حساس مسئلہ ہے. اور یہ جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں اور جو بڑے فورمز ہیں ان پہ یہ جوائنٹلی لیا جائے. اس کے بعد گورنمنٹ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور جو ظاہری بات ہے ان کو کوشش بھی کرنی چاہیے تھی اور بنتا بھی تھا، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے ریپرزینٹ دا اسٹیٹ آف دا پاکستان. گورنمنٹ وہ ایک پارٹی تو نہیں ہے، ریاست پاکستان کی بات ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے جو میٹر ہوتے ہیں وہ کسی پرسن، کسی گروپ یا کسی پارٹی کے غیر ضروری پریشر، انلیگل پریشر کی وجہ سے ڈیسائیڈ نہیں ہوتے، وہ ریاست اسٹیٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے. سو بیسیکلی جو کہا اس کی نیگیشن بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، کہ جو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے پہلے کہا ہے اس کو ہم نگیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کہتے بھی ہیں کیونکہ ہمارے اوپر پریشر ہے، اور اگر ہم نے نہ کیا تو پورے ملک کے اندر معاملات خراب ہو جائیں گے. یہ ایک ریزولوشن ہے جو ظاہری بات ہے پارلیمنٹ میں آیا. اب اس کو تھوڑا اسٹڈی کر لیتے ہیں کہ اس کے پروز اینڈ کونز اور یہ کیا ہو سکتا ہے. دیکھیں، آپ نے گورنمنٹ نے یہ کہا سب سے پہلے کہ جو فرینچ پریزیڈنٹ ہے انہوں نے انکریج کیا، سو اٹ مینس کہ یہ ڈائریکٹ ٹارگٹ ہو گئے. اب اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، اور وہ کانسیکوینسز یہ ہو سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے فرینچ فارن آفس اس پہ اسٹیٹمنٹ دے دے اور فرینچ گورنمنٹ کو اسٹیٹمنٹ دے دے کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن کا مسئلہ ہے، اس پہ آپ ہمارے معاملات میں انٹرفیئر نہ کریں. یاد ہوگا کہ تھوڑے دن پہلے پاکستان کے صدر جناب عارف علوی صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ اسی طرح کے دے دی فرانس کے قوانین کے بارے میں. تو اس وقت تو پاکستان کا جو سفیر ہے فرانس میں موجود نہیں ہے، تو جو ہمارے وہاں چارج ڈی افیئرز تھے ان کو انہوں نے طلب کر لیا فرانس کی حکومت نے. انہوں نے کہا جناب آپ نے یہ بات کیوں کی ہے ہمارے جو ہم قوانین بنا رہے ہیں. تو بات تو ان کی صحیح ہے کہ ہم کسی ملک کے اندر جو ڈومیسٹک قانون سازی ہے اس پہ کیسے کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. بٹ اینی ہاؤ اس پہ ہماری سبکی تو ہوئی. پہلا پوائنٹ تو یہ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم یورپین ممالک کو سینسٹائز کریں گے کہ یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے. ہاں کرنا چاہیے، جس حد تک آپ سمجھتے ہیں مناسب کریں، لیکن مسلمانوں کو بھی ساتھ، مسلم کنٹریز کو بھی سینسٹائز کریں گے. مسلم کنٹریز جو ہیں ان کا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. اس وقت 57 اسلامک کنٹریز ہیں. ہمارا جو OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن ہے، ہم تو ان کو ریکویسٹ کرتے رہے کہ کشمیر کے اوپر اسپیشل فارن منسٹر کا سیشن کال کریں، انہوں نے نہیں کیا.
انہوں نے سیشن کال نہیں کیا کشمیر کے اوپر فارن منسٹرز کا. اتنا تو ہمارا پریشر ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہماری حکومت یا یہاں پہ یہ جو جتھے ہیں, پرٹیکولرلی یہ جو بینڈ آؤٹ فٹس ہیں, یہ جو بینڈ جماعتیں ہیں, یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے کہنے پہ جو مسلم ورلڈ ہے وہ یورپ کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کر لے گی؟ ان کو نہیں پتا کہ وہاں پہ کارٹونز بنے ہیں تو انہوں نے کس طرح رسپونڈ کرنا. ظاہر بات ہے رسپونڈ تو کیا انہوں نے, اور کرنا بھی چاہیے. مطلب کسی بھی نبی کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں آنی چاہیے. ہمارے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے ایسے, لیکن ایک فورمز ہوتے ہیں جن پہ بات کی جا سکے. طریقے سے آپ بتاتے ہیں, سینسٹائز کرتے ہیں, انفارم کرتے ہیں, اور ایک جو ڈپلومیٹک گلوبل نارمز ہوتی ہیں اس کے تحت آپ بات کرتے ہیں. لیکن ابھی کشمیر کے اوپر تو انہوں نے ہمیں بلایا نہیں تھا, ہمارا سیشن کال نہیں کی, تو کیا مسلم دنیا ہمارے کہنے پہ یہ کال کرے گی؟ اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ پریشان ہیں. وہ پریشان اس لیے ہیں کہ ان کو پریشانی ہے کہ میرا جو دائیں بازو کا رائٹ ونگ, وہ جو کنزرویٹو ووٹر ہے, وہی نہ بھاگ جائے کہیں. تو آج انہوں نے اپنے فیس بک پہ وہ سارے لیٹر لکھے جی کہ یہ دیکھیں میں نے او آئی سی کے ہیڈز آف اسٹیٹ اور گورنمنٹس کو میں نے یہ لیٹر لکھے تھے, اور ہم نے اس طرح جو انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور پرٹیکولرلی مسلم ورلڈ کو میں نے سینسٹائز کی, اور میں نے او آئی سی میں کہا, اور میں نے یو این میں کہا, اور میں نے کہاں نہیں کہا. سو میرا خیال ہے کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے تو جو جائے گا وہ تو جائے گا, لیکن عمران خان صاحب خود بڑے پریشان ہیں اس وقت کہ ان کا جو دائیں بازو کا ووٹر بیس ہے وہ سلپ نہ ہو جائے کہیں. اور پرٹیکولرلی شیخ رشید صاحب اور جو جتنے بھی پاکستان کے پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بڑی پریشان ہیں کہ اگر یہ اس ریزولوشن کے خلاف جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا جناب کہ یہ ساری جو ٹی ایل پی ہے اور لوگوں کے آگے آئے گا جی اچھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ریزولوشن کی مخالفت کی ہے, تو لوگ ان کے خلاف ہو جائیں گے, اور ہو سکتا ہے ان کو ووٹ بینک ٹوٹ جائے. اور اگر اس کے حق میں جاتے ہیں تو یہ ہوگا مخالف. یہ ساری یہ جو ڈسکشن ہے, حق میں چلے جائیں کہ فرانس کے سفیر کو نکالیں تو انٹرنیشنل کمیونٹی سے پریشر آئے گا کہ بھئی یہ کس طرح کی سیاسی جماعتیں ہیں, پی ایم ایل این اور باقی. پیپلز پارٹی تو ویسے ہی پیچھے ہٹ گئی نا, پی ایم ایل این رہ گئی, اور باقی جو دائیں بازو کی ہماری مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں وہ رہ گئی, یا ایم کے ایم وغیرہ کچھ اور نیشنلسٹ پارٹیز ہیں وہ رہ گئی. تو ابھی یہ اس کو دیکھنا یہ ہے کہ ابھی سیاسی جماعتیں خود پریشان ہو کے بیٹھی ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے اپنا دائیں بازو کا ووٹر بچانا ہے, یا ہم نے اپنی جو سیاست جو ہے وہ بھی کرنی ہے ساتھ. سو یہاں پہ آ کے عمران خان صاحب کے اوپر بھی ذمہ داری آتی ہے. عمران خان صاحب خود ایز اے پرائم منسٹر اور ایز اے ہیڈ آف اے پولیٹیکل پارٹی وہ خود انوالو رہے ہیں معاشرے کو پیسو ریڈیکلائزیشن کرنے کے لیے. پیسو ریڈیکلائزیشن, ایکٹیو اس طرح نہیں کرتے لیکن پیسو ریڈیکلائزیشن کرتے ہیں, جس میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو ان کی باتیں اپیل کرتی ہیں, لوگوں کے دلوں میں وہ چلی جاتی ہیں, اور پھر وہ لوگ اس مزاج میں رہتے ہیں اور وہ اسی طرح کی بات کرتے رہتے ہیں. سو یہ جو وقت ہے اس میں یہ بڑے ٹیسٹنگ ٹائمز ہیں پاکستان کے لیے. عمران خان صاحب کی حکومت پاکستان, پولیٹیکل پارٹیز, اسٹیک ہولڈرز, تمام انسٹیٹیوشنز کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ پاکستان کا جو امیج ہے وہ ایٹ سٹیک ہے, وہ واقعی ایٹ سٹیک ہے, کیونکہ سارا انٹرنیشنل پریس جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے, اور سارا ٹائم رپورٹنگ ہو رہی ہے کہ جی پاکستان میں اس وقت بحث چل رہی ہے, ملک کا بزنس سٹینڈ سٹل ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ ہمیں کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں. یورپینز اور باقی سارے تیار بیٹھے ہوں, اگر انہوں نے کچھ اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کی تو ہم ان کو پھر اس طرح کا جواب دیں گے.